نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور میرے عزیز دوستو، آج میری تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر: اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. میرے عزیز دوستو، آج کے سسکتے ماحول، جانور افریزہ اور معاشرے انسانی کی رقت آمیز وقت میں دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے یہ کرۂ ارض ابتدائے آفرین سے ہی حق و باطل کی رسم گا رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے اپنی نورانی شعاعوں سے اس جہاں کو منور کیا، حق و صداقت کا پیغام پہنچایا، کفریہ طاقت اور ہجوم نے اس کے آج کے سسکتے ماحول، جہاں بد فضا اور معاشرے انسانی کی رقت آمیز وقت میں دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے یہ کرۂ ارض ابتدائے آفرینیت سے ہی حق و باطل کی رسم گا رہی ہے. جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ وادی سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی، جیسے ہی اس نے اپنی نورانی شعاعوں سے اس جہاں کو منور کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا، اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کے ہجوم نے اسلام کی راہ میں سد سکندری بن کر نمودار ہوا. ہر دور میں اسلام اور چراغ حقانیت کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی گئی، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے حالات کا رخ موڑا ہے، تمہاری ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے. اگر تمہارے طرف گھنگھور اندھیرا ہے مگر اجالوں کی آس چھوڑنا بے اعتمادی ہے. اگرچہ ملت مسائل کے طوفان میں ہچکونے کھا رہی ہے مگر حوصلہ چھوڑ دینا خلاف مردانگی ہے. اگرچہ امت حوادث و مصائب کی دلدل میں الجھی ہوئی ہے مگر حالات کے سامنے سپر ڈال دینا نوجوانوں کو زیب نہیں دیتا. اگر آپ اپنا قابضہ احساس و شعور کو بیدار کریں اور ہمت و شجاعت کو محبیز لگائیں تو یقین جانیے حالات کی کایا پلٹ سکتی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میرے عزیز دوستو، علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب تاریخ عالم پر ایک نگاہ ڈالی تو انہیں نظر آیا کہ صالح انقلاب ہمیشہ مرد مومن کا مرہون ملت رہا ہے اور وہی اس کا سرچشمہ ہے. اس کی مثال عالم کے مطلع پر ایک صبح سعادت کی سی ہے. وہ انقلاب کا قائد اور زندگی کا پیغامبر ہے. زندگی کی تاریخ راتوں کے لیے گویا وہ صبح صادق کا مؤذن ہے. اس کی اذان کی آواز عالم کے اس سکوت کو توڑ دیتی ہے جو اپنے اندر رات کی سی خوفناک خاموشی اور موت کا سا بھیانک سکون رکھتا ہے. پھر وہ اذان اس تھکی ہاری نیند کی ماری دنیا کو ایک نشاط اور زندگی بخشتی ہے. اے قوم مسلم کے جیالو، نوجوانوں کی طاقت و قوت خرق عادت کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے طاقت کے سامنے عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کے لیے ایک معجزہ ہے. وہ اپنے پیغام اور ایمان و یقین کے ذریعے سے ایک نئی قوت اور توانائی حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت، طاقت اور قوت قاہرہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ تو پہاڑ روک سکتا ہے اور نہ سمندر اس کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، بلا شبہ دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بلا شبہ مومنین صادقین کی مٹھی پر جماعت نے دشت و دریا، کوہ و صحرا کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں اور قدموں سے رون ڈالا اور آگے ہی بڑھتے چلے گئے. میرے عزیز دوستو، اسلامی شہسواروں کے واقعات آج بھی تاریخ کے صفحوں پر ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں. سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، مثنى ابن حارثہ، عقبہ ابن عامر، محمد ابن قاسم، موسیٰ ابن نصیر، طارق ابن زیاد کے زندہ جاوید کارنامے، اور اسی طریقے سے غزہ کے جیالو اور القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جس طرح سے بہادری دکھائی ہے وہ تاریخ عالم کے مطلع پر ہمیشہ روشن رہیں گے. اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی شعر کی سچی اور عملی تصویر ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد فرحان اللہ آئے اپنی تقریر پیش کرے. نسیم اختر تیار ہے. احمد الله استتماما لنعمته واستعصاما من معصيته واستسلاما لعزته
وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، آج کے اس پروقار اور عظیم الشان بزم میں میرا موضوع خطابت ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. ہم نشیران محفل علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر ملت کے لیے ایک جرأت مندانہ پیغام ہے جس میں حرکت، حرارت، جرأت، تازگی، صداقت، جافشانی، قوت، جد و جہد، عزم، حوصلہ، تگودو، سعی پیہم اور حصول مقصد کے تمام اوصاف کا درس ملتا ہے، جس کے ذریعے علامہ اقبال علیہ الرحمہ قوم کے مسلم نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے جگر گوشوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے نوجوان اپنی آخری خودی سے آشنا ہو اور اس پر مضبوطی سے قائم و دائم بھی ہو تو پھر اس قوم کو تلوار کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس قوم کے لیے ان جوانوں کا جذبہ ایمان اور جذبہ حب الوطنی آلات حرب و ضرب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں. جب کسی قوم کے نوجوان بلند حوصلہ، باہمت، باصلاحیت، امنگ اور ولولوں سے بھرپور ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ قوم بساط عالم پر اپنا لوہا منواتی ہے، اور دولت ایسے شاہوں کے سروں کے تاج ان کے ٹھوکروں میں ہوتے ہیں. لیکن مایوس، پسپردہ اور راہ بھٹکے ہوئے نوجوان جو اپنی خودی کو فراموش کر چکے ہو، ایسے نوجوان جس قوم میں ہو وہ اپنی تنزلی کی طرف گامزن اور تباہی و بربادی کی الٹی گنتی گنتی ہے. میرے محترم دوستو، آج تک جتنے بھی انقلابات، چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، معاشی ہو یا سماجی، سائنسی ہو یا اخلاقی، ان سبھی کی پشت پر نوجوانوں کا رول سب سے اہم رہا ہے. یہ وہی نوجوان تھے جو چلے تو سمندر، رکے تو پہاڑ، اٹھے تو طوفان، تھمے تو چٹان. تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے انقلابات میں نوجوانوں کا کردار جزو لا ينفك رہا. میرے محترم دوستو، انسانی تاریخ کا اگر سب سے حیرت انگیز انقلاب برپا ہوگا تو وہ اس نوجوان ہی کے ذریعے ہو سکتا جو پیکر خاکی ہو مگر اس کی پرواز آفاقی ہو، وہ گفتار و کردار میں اللہ کی برہان ہو، قاری تو نظر آئے مگر حقیقت میں قرآن ہو، وہ حلقہ یاران میں ریشم کی طرح نرم ہو مگر حق و باطن میں مچلتا ہوا طوفان ہو، وہ ہمسائے جبریل امین ہو، اس کی ٹھوکروں میں سمرقند و بخارا کی زمین ہو، وہ بے زر ہو مگر بالغ نظر ہو، صوف صدیق، جلالت فاروق، حیاء عثمان، قوت حیدر کا بحر عمیق ہو، وہ موت سے نہیں بلکہ موت اس سے ڈرے، زمانہ اس کو نہیں وہ زمانے کو مسخر کرے، اس کی جلوتوں میں مصطفی مہکے، اس کی خلوتوں میں کبریائی ٹپکے، سکندری اس کی ٹھوکر میں ہو، قلندری اس کے جوہر میں ہو، علم اس کا زیور ہو، حلم اس کی چادر ہو، وفا اس کی ادا ہو، رضا اس کی جزا ہو، صداقت اس کا محمل ہو، شہادت اس کی منزل ہو، دانش اس کی بستی ہو، عشق اس کی مستی ہو. وآخر دعوانا اس کے بعد نسیم اختر آیا اپنی تقریر پیش کریں اور شاہد نواز تیار. نسیم اختر کی غیر موجودگی میں شاہد نواز آیا اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدر ذی وقار حضرات حکم اور رواق سلیمانی کے میرے محترم بھائیوں، آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے نہ منصب و ٹھکانہ. حاضرین مجلس، ایک دور تھا جب مسلم نوجوانوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا تھا، اور بقول شاعر دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے.
للکایا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوران لیے پھوڑے نواح شہر میں خشکی پر جہاز چلائے تھے اور ہمارے ہی نوجوانوں کا کارواں تھا جس نے عراق و ایران کے جس نے عراق و ایران کے تاج شہنشاہی کی منکریاں نوچ ڈالی اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرات گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ ہر قوم و ملت کی تعمیر و ترقی اور اس کے عروج و زوال کے انحصار اس کے نوجوان طبقے پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اپنے اکثر اشعار میں قوم و ملت کے جس طبقے کو بیدار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور جس گروہ کو اپنے اظہار خیال کا نشانہ بنایا ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، اور انہوں نے زندہ قوموں کا تعارف کراتے ہوئے نوجوان کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کے خودی صورت فولاد۔ اس شعر میں قوموں کی ترقی کو تلوار کے بجائے کردار اور ہمت و عزت سے جوڑا گیا ہے اور خودی کو اور بنیاد اس کی خودی کو قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، ہم توحید و رسالت کے علمبردار ہیں، لیکن ہم میں وہ حوصلہ مندی اور جرأت باقی نہیں رہی جس عزم و عزیمت کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بہتر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات، یاد کیجئے اس فاتح اندلس کو جس کو تاریخ طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اپنے نبی کے پیغام کو یورپ میں پھیلائیں گے، اور اسی ارادے کے ساتھ اپنے بہادر نوجوانوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کر کے اندلس میں داخل ہوا اور اپنی ساری کشتیاں چلا دی اور اپنے بہادر نوجوانوں سے کہا: البحر من ورائکم والعدو امامکم، سمندر تمہارے پیچھے، دشمن تمہارے سامنے، اب کوئی راہ فرار نہیں، یا تو فتح سے سرفراز ہو جاؤ یا تو جان شہادت نوش فرما لو۔ میرے محترم بھائیو، ایسے ہزار دلوں اور بہادروں سے ہماری تاریخ تو بھری پڑی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمارے اسلاف کے عزائم پختہ تھے، ان کے قلوب جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے تھے، لیکن آج ہر طرف سے باطل طاقتوں نے ہم کو لقمہ در بنا لیا ہے، اور اس کی زندہ مثال مسئلہ فلسطین ہے جس کے حالات سے ہم سب واقف ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو اور ان کی ہمت و جرأت کو کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حضرات، یاد کیجیے، جو لوگ بھی ایمان و یقین، عزم مصمم، ہمت و استقلال سے مسیل ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام تاریخ کے صفحات پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکتے ہیں، اور باطل طاقتیں ان کے سامنے سرد پڑ جاتی ہیں، تب شاید کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے: پھر بدل سکتا ہے منظر انہیں معلوم نہیں، پھر بدل سکتا ہے منظر انہیں معلوم نہیں، کہنی بن سکتی ہے خنجر انہیں معلوم نہیں۔ بدر کس چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، بدر کس چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، 313 کا لشکر انہیں معلوم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد شہباز آئے اپنی تقریر پیش کرے۔ محمد وسیم تیار ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس والمطهر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور چنگستان سلیمانیہ کے روشنگفتہ گھوڑوں، آج کے اس سالانہ تقابلی بزم خطابت میں جو شعر میرا موضوع سخن ہے وہ ہے شاعر مشرق نبات فطرت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا مشہور و معروف شعر: اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ہم نشینان بزم، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی گروہ، کسی جماعت نے کسو ناقص کے دنوں پر
بھی کسی بشر کو عند اللہ و عند الملائک عند الجن والانس مقبولیت و محبوبیت کے تاج سے آراستہ کیا گیا تو اس کی ایک خاص وجہ خودی رہی ہے. سامعین بس خودی کیا ہے؟ خودی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے. اقبال کے نزدیک خودی نام ہے اپنے اندر کے جوہر کو تلاش کرنے کا. خودی نام ہے احساس غیرت مندی کا. خودی نام ہے خدا شناسی و خود شناسی کا، جذبہ خودداری کا، سہاروں کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے گاہے بگاہے خودی کو بڑھایا بھی ہے. چنانچہ کہیں اصحاب بدر کی طرف خودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اذ یغشکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء. تو کہیں قوم طالوت کی خودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ حنین میں خودی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا انا النبی لا کذب ولد عبد المطلب. الغرض اقبال کا فلسفہ خودی انسان کی اپنی صلاحیتوں اور غیرت کی اصل پہچان ہے. لیکن آج جذبہ خودی سے عاری و ناآشنا نوجوان اپنی صلاحیتوں کو اغیار کے ہاتھوں فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ضرورت ہے تو خودی کی حفاظت کی، حکیمی نامسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی. تجھے گھر فقر شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی. حضرات اقبال کی آرزو ہے کہ اگر آج کا نوجوان اپنے مقام کو پہچان لے، خودی و خود شناسی سے آشنا ہو جائے، تو پھر ہم وہ صدائے حق سن سکتے ہیں جو فاروق اعظم نے فلسطین کے کلیساؤں میں دی، محمد بن قاسم نے راجہ داہد کے بت خانوں میں دی، محمود غزنوی نے سومنات کے صنم خانوں میں دی، شیخ ٹیپو نے میسور کے بیابانوں میں دی. اور ہم سب پر ثابت کر دیا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب میں علامہ اقبال کے اس پیغام کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محمد وسیم آئے اپنی تقریر پیش کریں اور ذیشان تیار کریں. وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. واجب الاحترام حکم صاحبان اور میرے عزیز رفقا، آج کی اس مبارک محفل میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کی خودی و جرأت کو مہمیز لگاؤں، جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے درد کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ اجتماعی سلمانی. میرے مسلمان بھائیوں، امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جس کی جرأت و خودی کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبی خم ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ اپنی خودی کو پسے پشت ڈال کر طاووس و رباب، عیش و سرمستی، آرام و راحت کا طالب نظر آتا ہے. مادیت پرستی، جھوٹ فریب، نام نہاد محبت اور قسم قسم کی خرافات میں ملوث ہو کر سوشل میڈیا پر ہر وقت اپڈیٹ رہنے والا نوجوان اس تبردوں میں ہے کہ اس کی پوسٹ پر لائکس کم ہے یا زیادہ. وہ نوجوان ذرا اپنی خودی کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن اٹھا، رب اصحاب کہف کے حوالے سے نوجوانوں کی خودی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم و جابر حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب کائنات پر ایمان لانے کا کھلم کھلا اعلان کیا.
کیا تھا. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم نے جھٹلایا تھا. وہ چند نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے فرعون کے سامنے سینے ٹھوک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا برسرعام اعلان کیا تھا. قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ذرا تاریخ کی طرف نظر اٹھا کر اپنی خودی کو پہچان. اسی خودی کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت سے سیف اللہ کا لقب پایا تھا. اسی خودی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تمام معرکوں میں نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اسی خودی کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدے خدا کو ٹھوکر مار کر جیل میں رہنا پسند کیا تھا. اسی خودی کی وجہ سے حسن بن شہید نے مصر کی سرزمین کو دعوت اللہ کا مسکن بنا دیا تھا. ہاں اسی جرأت و استقبال کی وجہ سے تو موجودہ دور کے اندر ملعون اسرائیل کی نیند کو حرام کر کے مجاہدین فلسطین نے ایک بار پھر سے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو دہرا دیا ہے. اور اسی خودی کی وجہ سے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بحر اوقیانوس کو عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے. ارے دست و دست ہے دریا میں نہ چھوڑے ہم نے, بحر سلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہی وجہ ہے شاعر مشرق نوجوانوں کو اپنی خودی کی حفاظت کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس قوم کے نوجوانوں میں خودی و جرأت ہوتی ہے اس قوم کو شمشیر یا کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی. فرمایا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اتنا ہی نہیں, شاعر مشرق نوجوانوں کو اپنی خودی کا اظہار اپنی فکر کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں کے جذبے اور خودی کو سامنے رکھ کر ایک برا اعتماد تمام برائیوں سے پاک معاشرہ تعمیر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں اقادی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, اقادی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا پر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذیشان آئے اپنی تقریر پیش کرے. ذیشان کی غیر موجودگی میں دانش خان آئے اپنی تقریر پیش کرے. آخر سہراب تیار. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صدق اللہ العظیم. صدر ذی وقار, حکم صاحبان اور میرے عزیز رفقائے انجمن, آج کی اس بزم خطابت میں میرا موضوع خطابت ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. برادران ملت اسلامیہ, یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کسی قوم کے مستقبل کی تشکیل کا انحصار نوجوان طبقے پر ہوتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے. اگر یہ ضائع ہو جائے تو قوم کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے, اور اگر یہ صحیح رہے تو پھر قوم کا مستقبل روشن و تابناک نظر آتا ہے. اس کا ظاہر ہونا یہ کہ اگر یہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جائے تو پھر یہ راہ اقدار سے ہٹتا ہے, سرکشی پر اتر آتا ہے اور اپنے آپ سے واقف نہیں ہو پاتا. اور اگر یہ صحیح رہتا ہے تو پھر یہ اپنی ذات سے واقف ہوتا ہے اور اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے واقف ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو اس کو خطاب دیا, یعنی انسان کو جو خطاب دیا خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ کر, تو وہ اس کو ثابت کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو
وہ پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ چیز ختم ہو جائے اس کے ذہن سے اور اس کے دماغ سے یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور قوم کے مستقبل کا بھی نقصان کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیں پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے علماء ربانیین تک، ان کا دور شباب دیکھیں، انہوں نے ایسے ایسے قربانیاں پیش کی، ایسے ایسے رجحانات پیش کیے ہیں کہ جہاں اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی تو اپنی خودی سے اس کا بیڑا پار لگایا اور پیغام دیا دنیا کو، یہ بتا دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم سوار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، یہ خودی کی طاقت تھی۔ آپ دیکھ لیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہی خوب مارکا آرائی کا نقشہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں خالد بن ولید کے بعد آپ دیکھیں محمد بن قاسم کو دیکھیں، اسی طریقے سے عثمان غازی کو دیکھیں۔ میرے عزیزوں، یہ ساری سلطنتیں اور سب کا کمال ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ خودی وہ شے ہے کہ جب انسان اس کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یہاں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیاب کرے گا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا نقشہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کا فرمان صادق آ جائے گا۔ اور علامہ اقبال کے لہجے میں کہوں تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ عبد الشعراء اپنی تقریر پیش کرے، دلشاد جون پوری تیار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله ومولانا العظيم۔ نائب صدر احترام، معزز حکم صاحبان اور حاضرین محفل، آج کے اس مسابقاتی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ انقلابی شعر کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ حاضرین کرام، تاریخ اسلامی کی اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اسلام کے سپوتوں اور قوم کے جوانوں نے اپنے یقین کی طاقت، حوصلے کی بلندی اور جذبہ خود اعتمادی سے جس طرح بڑے بڑے معرکوں کو سر کیا اور دنیا کے طول و عرض میں اپنے فتح یابی کے پرچم لہرائے، کیا وہ فتح یابی ہتھیاروں سے لیس بڑے بڑے لشکروں کے حصے میں آئی؟ گنتی کی فوج اور معمولی ہتھیاروں کے ذریعے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 150 معرکوں میں جس طرح ٹنڈیدل لشکروں کو شکست دیا، آخر اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی؟ کشتیاں چلا کر اسپین کی پیشانی پر عظمت کے پرچم نصب کرنا، براعظم افریقہ میں اسلامی سطوح کے نقشے بٹھانا اور ہندوستان جیسے ملک میں اسلام کا پرچم لہرانا، آخر کس کے کارنامے ہیں؟ کیا طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم جیسے جیانوں کے ہاتھوں ایک خودی کی تیغ اور حوصلہ مندی کی تلوار نہیں تو اور کیا؟ حاضرین کرام، ماضی کے پردے سے باہر آ کر حال کے پردے میں جھانکیں تو یہاں بھی آپ کو شاعر مشرق کی شعر کی حقیقت صاف دکھائی دیتی۔ آخر افغانستان جیسے معاشی اعتبار سے کمزور اور ایٹمی طاقت سے محروم ملک کے جوانوں کے پاس کون سی قوت اور کون سے ہتھیار تھے جس کے ذریعے انہوں نے دو سپر پاور طاقتوں کو شکست پا کیا اور دنیا کو اپنی بہادری کا روحہ بنوایا؟ ٹھیک اسی طرح موجودہ وقت میں فلسطین کے نہتے نوجوانوں کے پاس آخر کون سی قوت اور کون سے ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ ایک ظالم و جابر طاقت کے مقابلے میں کھڑی ہے اور برابر اس کا مقابلہ کر رہی ہے؟ کیا یہ علامہ اقبال کی جذبہ خودی اور حوصلہ مندی نہیں تو اور کیا ہے جس کو علامہ اقبال نے دوسری جگہ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس وقت جب کہ ہم پر چوطرفہ ظلم کا سلسلہ جاری ہے، ہم پر خوف کا ماحول مسلط کر کے ہمارے حوصلے کو کچلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے مدارس اور مساجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے شریعت اور شہریت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم نوجوانوں کی ذمہ
کہ شاعر مشرق کے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنے اندر حوصلہ مندی اور جذبہ خودی پیدا کریں تاکہ ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ آخر میں ہم شاعر مشرق کے شعر سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج کے پروگرام جس شخصیت کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ دارالعلوم کے سینئر استاد، کلیت الدعوہ کے عمید، معروف داعی، سحر بیاں خطیب، قلم کے دھنی، کوہنہ مشق شاعر، فن حدیث کے رمز شناس، میری مراد مخدوم و مربی حضرت مولانا خالد غازی پوری ندوی مدد زندہ العالی کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک مثالی استاد اور ایک باریک بھی مربی و شیخ کا نمونہ ہے۔ اسی طرح ہم حکم حضرات اساتذہ دارالعلوم کا بھی صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد جب پوری آئے اپنی تقریر پیش کریں، عبید الرحمن تیار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية۔ حضرت صدر حکم صاحبان اور ہم نشینان بس، موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا یہ آفاقی شعر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ حضرات، بلا شبہ نوجوان ہی اپنی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں قوم کی ترقی میں رغب رہے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلند عزم استقلال کے مالک ہوں۔ وہ قومیں ہمیشہ سرخرو رہتی ہیں جن کے نوجوان طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو اپنے اندر خود شناسی و خود آگاہی اور خود سازی پیدا کرو۔ یہی وہ خودی ہے جس سے مسلح ہو کر صحابہ نے جنگ بدر سر کیا۔ یہی وہ خود اعتمادی ہے جس نے طارق بن زیاد کو سمندر میں کشتیاں جلانے پر، محمد فاتح کو خشکی پر کشتیاں چلانے پر ابھارا۔ یہی وہ بلند ہمتی ہے جس نے افغانیوں فلسطینیوں کو ثابت قدم رکھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کے ہمارے نوجوان عزم استقلال اور اولو العزم سے عاری ہیں، خود فراموشی و خدا فراموشی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ان کے مقاصد کتنے حقیر اور کمتر ہیں، بلکہ بے مقصد ہیں۔ مادیت پرستی، خودکشی، جھوٹ، فریب، نام نہاد محبت، سوشل میڈیا اور نہ جانے کن خرافات میں اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شاہی کہاں کھو گیا جس سے اقبال نے بڑے ناز سے کہا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات، آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر خود اعتمادی و خود شناسی، خود گری و خودنگری پیدا کریں اور خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر طے کریں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنے اندر رقاب روح بیدار کریں اور ستاروں پر کمندے ڈالیں، بلکہ اس سے آگے کی منزل طے کریں۔ جس قوم کے نوجوان اس صفات کے حامل ہوں اس قوم کو شمشیر کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ قوم مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرتی ہے اور ہر مرحلے پر کامیابی کے جھنڈے گاڑتی چلی جاتی ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد عبید الرحمن آئے اپنی تقریر پیش کرے، معاویہ شیخ تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
ومن رباط الخيل إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور میرے ہم نشینان بزم، آج کی اس بزم خطابت میں جو شعر موضوع سخن ہے وہ ہے نوجوانان اسلام کا ترجمان، مرد آہن کی حقیقی تصویر، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا انقلابی شعر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کسی قوم اور کسی ملک میں انقلاب آیا، ظلم و ستم کے بازار میں، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کسی قوم اور کسی ملک میں انقلاب آیا، ظلم و ستم کے بازار میں کساد بازاری پیدا ہوئی، دشمنان اسلام کے پنجوں کو مروڑنے اور باغیان اسلام کے سروں کو کچلنے کا کام انجام دیا گیا. ان تمام کارناموں کے پس پردہ ان نوجوانوں کی فولادی قوت و استقامت اور انقلابی فکر و شعور مضمر رہا ہے جو یقین محکم، عمل بہم اور محبت فاتح عالم کی حقیقی اور جیتی جاگتی مثال رہے ہیں، جن کا شعار حق گوئی و بے باکی ہوا کرتا ہے. جس قوم کے نوجوان اپنی خودی کو جان لیتے ہیں تو پھر انہیں شمشیر کی حاجت نہیں ہوا کرتی ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. حضرات، یہی وہ نوجوانان اسلام ہیں جن کے اندر جب ایمان کی چنگاری سلگی تو وہ ایسا شعلہ جب والا بن کر ابھرے کہ ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہو گیا اور مشرقی اور مکہ کے قدموں تلے زمین جہاں تک مسئلہ حلف الفضول چنانچہ حلف الفضول کے واقعے سے لے کر حجر اسود کو اٹھانے تک، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک نوجوانوں کی وہ مقدس جماعت نظر آئے گی جو عزم و ثبات کے پیکر، صبر استقلال کے پہاڑ بن کر دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کا جذبہ ایمانی رکھتے ہیں. اے انقلاب دوراں، اگر تمہیں ایسے نوجوانوں کی تلاش ہے تو میدان کارزار میں رنگ کرتے ہوئے، شیروں اور چیتوں کی طرح گرجتے اور برستے ہوئے خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عمار بن یاسر اور سعد بن ابی وقاص کے لازوال کارناموں کا مشاہدہ کرو. وہ تمہیں بتائیں گے موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ ہے دولت خداگار. اور کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. حضرات، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے قدم لڑکھڑاہٹ کے شکار ہو چکے ہیں، ان کا جذبہ ایمانی سرد پڑ چکا ہے، ان کے خوابوں کی فلک بوس عمارتیں زمین بوس نظر آ رہی ہیں، ان کی صدائے تکبیر مسلسل دھیمی ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ایسے موقع پر یہ امت مسلمہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکتی ہے اور یہ وہ قوم ہو سکتی ہے جس کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوا کرتی؟ نہیں، ہرگز نہیں. لہذا اے امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، اے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے جانشینوں، اٹھو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ سے آراستہ ہو کر اپنے اندر چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس پیدا کرو. اپنے اندر حمیت ایمانی اور غیرت دینی کے ساتھ ساتھ اپنی خودی کو فولاد کی طرح مضبوط و مستحکم بنا لو. مدارس اور خانقاہوں سے نکل کر ظلم اور ظالموں کے خلاف حملہ بول دو اور ثابت کر دو اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. معاویہ شیخ آیت اپنی تقریر پیش کریں اور حسیب الرحمن تیار ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور میں عزیز غیور نوجوان، اسلام کے غیور نوجوان، آج بزم خطابت میں جو شعر موضوع سخن ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا انقلابی شعر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. سامعین کرام، علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو محبت فاتح عالم کہا ہے اور انہیں جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ انسانی زندگی میں انتشار، اختلاف اور شدت کو دور کرنے کے لیے دو اہم ہتھیار فراہم کیے گئے. ان میں سے ایک ہے تلوار، جو طاقت و قوت و سطوت سے تعبیر ہے. جہاں تک ہو سکے انسان اپنے قوت بازو کا استعمال کرے،
ذہنی فتور، سیاست، چال بازیاں، اپنی ہنر مندی، صلاحیت کے ذریعے سبوں کو زیر کرے، مخالف کو کچل کر رکھ دے، جو سر اٹھائے اسے قلم کر دے، جو زبان دراز کرے اسے کاٹ کر رکھ دے. ایسا ہوا بھی. قدیم زمانوں میں سیزر، سکندر اور دار جیسے نہ جانے کتنے طاقتور بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے تہ و بالا کر دیا، سب کچھ تہ و بالا کر دیا اور تلوار، فوج اور جوش کے نشے میں چور ہو کے صفوں کی صفیں الٹتے چلے گئے. لوگ ہٹلر، موسولینی اور لینن کو بھی نہیں بھولتے، وہ بھی تاریخ کے اوصاف میں تلوار بازوں میں ہیں، لیکن ان سے دنیا کو کیا حاصل؟ بس یہی کہ کچھ مدت تک زبر ہو کر رہے، عوام ان کی ماتحتی میں کچلتی رہی، زور دستی میں پیستی رہی اور حقوق سے محروم ہو کر بددعائیں کرتی رہی. آخرکار کایا پلٹے انجانا انقلاب، سرکش شورش یا سرکش کا بگولا اٹھا اور ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر بستر برف پر سسک کر مر گئے. عزیزان گرامی، تو قدیم زمانے کی بات ہے. موجودہ مسئلے پر غور کریں. فلسطینیوں کا چہرہ دیکھیے، ان کا ہاؤ بھاؤ اور قد و قال کا جائزہ لیجیے، نشست و برخاست اور گفتار و کردار پر نظر ڈالیے، جوش ایمانی، شوق شہادت اور توکل علی اللہ کا مشاہدہ کیجیے تو لگتا ہے کہ یہی وہ نوجوان ہے جنہوں نے لذت موت کی بو پانی ہے، شوق شہادت سے آشنا ہے. ان کا جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ان کا جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے. شب و روز کی تمام کاوشیں اسی راہ میں مٹ جانے کی ہے. ان کے سامنے تیگو تصب، توپ و خنجر، بختر بنگالیاں، جدید ٹیکنالوجی کے اسلحے اور خود میں غلط فوجی کارروائیاں ہوتی ہیں. درندے کمانڈرز ڈنڈے لہراتے، پتھر برساتے، آنسو گیس چھوڑتے، میزائل پر میزائل داغتے اور ان پر پریشر بڑھانے کی کوشش کرتے. لیکن خدا کی قسم اس طرف نوجوانوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ نہتے ہی بنا شمشیر و تلوار کے میدان کارزار میں داد دے رہے ہیں. بس کچھ پتھر کے ٹکڑے اور کچھ گلے لے کر باش کی طرح جھپٹتے ہیں اور چیتے کی طرح پھرتی دکھاتے ہیں. گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہیں نوجوان میں خود ہی صورت فولاد پیدا ہو جاتی ہے تو انہیں شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. عزیزان گرامی، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قوت بازو سے سامراجی خداؤں کا دفاع کرے اور ان کو یہ اطلاع دے کہ ہم ایک قبائل کی شاہی ہیں، پرواز سے تھک کر نہیں گرتے، ہمارا لہو بھی بہے تو کوئی پرواہ نہیں. کیوں کہ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور پھر ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور یہ حوصلہ ہو کہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈنڈی کی چوٹ پر کہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے وزن، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے وزن. میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسین الرحمن اپنی تقریر پیش کرے. محمد انس تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. صدر محترم اور حضرات حکم، موضوع کیا ہے؟ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد. خودی کیا ہے؟ خودی ایک احساس ہے، خودی ایک جرأت مندی ہے، خودی غیرت مندی ہے، خودی جذبہ خودداری ہے، اپنی ذات کا ادراک ہے، اپنے زور بازو پر اعتماد ہے، خودی طلب ہے، ایمان ہے، یقین کی گہرائی ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا سفر آیات کا منبع ہے، خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے، خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ ہے. اس کی کامرانیاں اور اس کی کارکشائیاں بے شمار، اس کی وسعتیں اور بلندیاں بے نگار. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. حضرات، یہی خودی ہے جو آدم خاکی کو ایسے عروج سے شادکام کرتی ہے کہ جس سے سارا عالم لرزہ بر اندام ہوتا ہے، کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا محکم نہ بن جائے. حضرات، یہی خودی ہماری جان ہے، اس کے بغیر لاشیں بے جان ہے. یہی خودی
अयंकुस الدين वाना ऐ वाला अज़्म वलवला अता करती है, या सारियत अल जबल वाली सलाहियत फराहम करती है, अतरुक सुन्नत अबीदी लिहाउलाई उमका वाली गैरत से शादकाम करती है। यही खुदी है कि जब इससे खुद आगाही मैसर होती है तो गुलामी के नक्शों में भी शहंशाही के जलवे रूनुमा होते हैं, कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। फिर वो मर्द खुद आगाह आलमों मसाइब दुनिया अहलकाराने बातिल की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। जिस कौम के नौजवान अपने लोहे जैसी मजबूत खुदी से आशना हो और उस पर मजबूती से कायम हो, तो फिर वो कौम बगैर किसी आलत अर्ज़ के बिसात आलम पर अपना लोहा मनवाती है, और दारा जैसे शाहों के सरों के ताज उनकी ठोकरों में होते हैं। उस कौम की राह में आने वाली हर रुकावट दरिया में तिनके की तरह बह जाती है। वो उस कौम के नौजवान उनको तारीख का धारा मोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो तारीख के सतह पर आफताब और मेहताब बनकर चमकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, तारीख उठाइए। तारीख का सबसे ऐत अंगेज इंक़िलाब आज से 1400 साल पहले अरब के अंदर बरपा हुआ, जिसके बारे में अहमद से निगाह ने कहा था गोया एक जादू की छड़ घुमा दी गई हो, और अरब में एक ऐसा इंक़िलाब आया जिसने उसकी काया पलट कर रख दी। ये कौन थे? ये वो नौजवान थे जो अपने लोहे जैसी मजबूत खुदी से आशिना थे और उस पर मजबूती से कायम थे। मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद असहाबे कहफ के हवाले से कुछ ऐसे नौजवानों का नक्शा खींचता है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। उस जमाने में सारे लोग काफिर थे, मुशरिक थे, आग की इबादत करने वाले थे। अल्लाह ने उस माहौल में काफिरों के उस माहौल से, मजूसियों के उस मुआशरे से कुछ नौजवानों को खड़ा किया। जब वो खड़े हुए तो एक तरफ बादशाहत है, सल्तनत है, इक़्तिदार की कुर्सी है, और एक तरफ वो नौजवान, एक तरफ वो लोग हैं जो इक़्तिदार के नशे में ये कह रहे हैं कि जिस जबान पर खुदा का नाम जारी होगा उस जबान को काट दिया जाएगा। और एक तरफ वो नौजवान है जो अपनी खुदी से आशना है, वो के जालिम हुक्मरान की आंखों में आगे डालकर कहते हैं कि आंखों में आगे डालकर आप परस्ती का ऐलान कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस मौजूदा हालात में हमें मुश्किल हालात में मायूस होकर बैठ जाना नहीं है। अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा अपने शाही सिफत नौजवानों में जिस औक़ाबी रुख के देखने के मुतमन्नी थे, उस औक़ाबी शान को आज हमें अपने अंदर बेदार करने की जरूरत है। औक़ाबी रुख जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बज़्म के आखिरी मुसाहिब मोहम्मद आनी साहब अपनी तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। काबिल कदर सदर बज़्म, हज़रात हकम और मेरे अजीज भाई, अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह तआला उम्मत मुस्लिमा के जवानों और शाहीनों के सामने एक ताबिंदा और पाइंदा और दरख्शिंदा और ताबनाक मुस्तक़बिल का खाका पेश करते हैं। वो चाहते थे कि नौजवान इस्लाम इल्म व दानिश की दुनिया में गुम होकर फिक्र शाहीन बनकर उभरे। वो साहिब किताब हो, किताब खाही न हो। उम्मत मुस्लिमा के जवानों और शाहीनों, अपनी खुदी और जौहर ज़ाती को पहचानो। तुम्हारे अंदर क़ुव्वत, हौसले, उमंग और सलाहियत मौजज़न है। तुम्हारे लहू की हरारत सरापा आग है। तुम्हारे अंदर बहर ज़ख़्ख़ार की तलाक़ुम ख़ेज़ी और तुग़यानी मौजूद है। तुम्हारे अंदर बिजलियाँ भरी हुई है। तुम्हारे अंदर बादल की सी कड़क है। तुम्हारे हौसले और अज़ाइम बुलंद है। तुम्हारे अंदर वक़ार रूह मौजूद है। यकीन महकम अमल फहम की खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद है। झपटना, पलटना, पलट कर झपटने की सिफत से तुम मुत्तसिफ हो। ये उम्मत मुस्लिमा के शाहीनों, अपनी खुदी को पहचानो। अब उम्मत का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। तुम उम्मत का कीमती और पेश बहा सरमाया और असासा हो। उम्मत का
کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم چاہو تو انقلاب برپا کر سکتے ہو، تم چاہو تو انقلاب برپا کر سکتے ہو اور تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتے ہو. اگر تم نے اپنی خودی کو اور جوہر ذاتی کو پہچان لیا، اگر تم نے اپنی قوت اور صلاحیت اور استعداد اور لیاقت و لباقت کو پہچان لیا، تو تمہارے سامنے اور تمہارے قدموں کو بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی حکومت اور بڑی سے بڑی سلطنت متزلزل نہیں کر سکتی. اگرچہ تمہارے سامنے بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، اگرچہ تمہارے سامنے اکاسرہ، قیاصرہ، جبابرہ، نماردہ اور فراعنہ جیسی طاقتیں کیوں نہ آ جائے، یہ ساری طاقتیں کمزور پڑ جائے گی، ماند پڑ جائے گی، مضمحل ہو جائے گی اور خس و خاشاک کی طرف بہ جائے گی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، جس قوم کے جوان اپنے لوہے جیسی مضبوط و مستحکم خودی اور جوہر ذاتی سے آشنا ہو اور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے واقف ہو، اس قوم کو شمشیر و سینہ کی ضرورت نہیں رہتی. اس قوم کے لیے ان نوجوانوں کا جذبہ ایمان، جذبہ حب الوطنی آلات حرب و ضرب سے زیادہ کام کرتا ہے. اور یہ دنیا اور اس کے عناصر ترکیبی، نوجوان سوچو، یہ دنیا اور اس کے عناصر ترکیبی، یہ زمین و آسمان، چاند سورج، جمادات و نباتات سب تمہارے سامنے ہیں چھے. اگر تم چاہو تو اپنی خودی کو بلند کر سکتے ہو، اس قدر بلند کہ خلافت الہیہ کے مقام پر تم فائز ہو سکتے ہو. اگر تم چاہو تو عطار بن سکتے ہو، اگر تم چاہو تو رومی بن سکتے ہو، اگر تم چاہو تو تم راضی بن سکتے ہو، اگر تم چاہو تو غزالی بن سکتے ہو، اگر تم چاہو تو فارابی بن سکتے ہو. اور حضرت مولانا ابوالحسن علی حسن ندوی کے الفاظ میں اگر تم چاہو تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے علاوہ سب کچھ بن سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ اپنی خودی کو بلند کرو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ